خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر شب معراج کے عنوان سے ہماری نشریات جاری ہے۔ نشریات کے آغاز میں عرض کیا تھا میں نے کہ یہ جو نشریات ہے یہ اس لحاظ سے بھی ذرا ہمارے لیے بڑی ایک امپورٹنس رکھتی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے گویا ذہنی طور پہ ہم بس ایک فیز میں ابتدائی فیز میں داخل ہو گئے ہیں شان رمضان کے، کیونکہ ظاہر ہے 27ویں شب تو پھر اگلے 30-35 دنوں میں ہی ہم رمضان میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک طریقے سے اس کا بھی ایک وارم اپ سیشن یا وہ ایک اس کا بھی ایک ماحول سا بن جاتا ہے۔ اور اس بات کی میں نے تکرار اس لیے کی کہ اس سیگمنٹ میں جو معزز مہمانان کرام ہمارے ساتھ ہیں، علماء کرام ساتھ ہیں، وہ مزید جو ہے وہ اس تاثر کو پختہ کر رہے ہیں، مجھے مزید جو ہے وہ شان رمضان کی وائبز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو ہم یہ سفر کریں شان رمضان 2024 کا، اور اچھے طریقے سے کریں، دنیاوی اور سے زیادہ اہم یہ کہ اخروی اور معنوی اعتبار سے اللہ کرے انشاءاللہ۔ آپ لوگ دعا کیجیے گا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں علماء کرام جن کو آپ انشاءاللہ سارا مہینہ دیکھیں گے رمضان میں اللہ نے چاہا تو، اور آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ جناب قبلہ مفتی عامر صاحب تشریف فرمائیں، بہت شکریہ، بہت نوازش، خوش آمدید۔ جناب قبلہ مفتی سہیل امدادی صاحب تشریف فرمائیں، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ ہمارے ہر دل عزیز، ہماری ہر نشریات کا آغاز ان کی خوبصورت آواز سے، اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے ہوتا ہے۔ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، حضور بہت نوازش، بہت شکریہ۔ میرے ون آف مائی فیوریٹ نعت خواں جناب عامر فیاضی صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اور میرے چھوٹے بھائی اور ہمارے شان رمضان کا انٹیگرل پارٹ وسیم ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اگر اجازت دیں تو میں قاری صاحب سے کوئی کہوں کہ ذرا کسی ایک کلام سے آغاز کریں، تو پھر ہم ذرا کہ جس طرح میں نے کہا ایک محفل کا سا سما ہے آج شب بھر انشاءاللہ میں علماء کرام، نعت خواں حضرات، اور یہ بات چیت جاری رہے گی۔ تو قاری صاحب کسی ایک کلام سے آپ آغاز کیجیے گا، پھر میں علماء کرام کی طرف جاتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، اور جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، اور جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے، جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے، اور جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے،
جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطا معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے، جو خطا معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے، اور جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے، کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے، سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، سبحان اللہ۔ اور جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ سبحان اللہ قاری صاحب، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ذرا ہم گفتگو کا آغاز علماء کرام سے اسی کلام کی نسبت سے ہی کرتے ہیں قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب، کہ ہم سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، تو یا جس طرح یہاں کا سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، تو ذرا اس تعلق سے فرمائیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس انداز سے تمام انبیاء سے ایک ممتاز درجہ دیا گیا، اور اسی طرح کیا جو ان کی امت ہے، یعنی کہ ہم ہمارے لیے اس سے بڑا کیا عزت ہوگا، کیا اس امت کا بھی درجہ دیگر جو نبیوں کے امتی ہیں ان سے کسی بھی حیثیت سے ممتاز ہے، الگ ہے؟ آقا کا تو ہے، وہ تو آپ بتا دیں، لیکن ذرا امت کے کانٹیکس میں بتائیے گا کہ اس میں بھی کوئی فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے وسیم بھائی آپ کو بھی، ہمارے تمام ناخواہ حضرات کو اور ہمارے مفتی صاحب کو، جتنے دیکھنے والے سننے والے ہیں، سب کی خدمت میں آج کی عظیم الشان رات کی بڑی مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے میں ہم تمام مسلمانان عالم کو اپنی رحمتوں سے نوازے، اور جہاں جہاں مسلمان پریشانی میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ جی بڑا خوبصورت کلام، اور آپ نے جو توجہ دلائی، بات یہ ہے کہ قرآن کریم ہی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جہاں پر بات آتی ہے نا کہ کلام ربی کی یا دیدار ربی کی، تو وہاں پر کلام کے حوالے سے ہمیں ایک نام ملتا ہے جنہیں ہم کلیم اللہ کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام۔ صحیح ہے۔ اچھا، ان کے متعلق بھی یہ ہے کہ کلام سے مشرف فرمایا، ربی ارنی انظر الیک، یہ بھی کہا کہ اے میرے رب، جب تیرے کلام میں اتنا مزہ ہے تو تیرے دیدار کا عالم کیا ہوگا، تو مجھے اپنا آپ دکھا۔ تو رب کریم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ لن ترانی، میں تو دکھا سکتا ہوں لیکن تو دیکھ نہیں سکتا، ہرگز تو دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ اللہ۔ اور پھر واقعہ ہے آگے قرآنی انداز میں لکھا ہوا ہے کہ فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھنا،
تجلی نازل فرماؤں گا، اگر تو دیکھنے پر قادر ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا کہ جب تجلی ربی وہاں پر نازل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر پائے، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ دوسری بات، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب کلام کے لیے بھی بلایا نا تو روزے رکھ کر وہاں تشریف لے گئے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد ایک خاص انداز میں رب تعالیٰ نے کلام فرمایا، تو رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم لے گئے۔ ہاں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، موسیٰ خود آئے، اچھا، لِمِيقَاتِنَا، ہمارے بتائے ہوئے میقات میں، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان سے ان کے رب نے کلام فرمایا۔ ہاں، میقات سے مراد یہاں مقام میقات، کہیں گے؟ میقات کیونکہ ہم یہ یعنی حج اور عمرے میں بھی سنتے ہیں میقات کا ٹرم نا۔ میقات سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جہاں پر آنے کا، یعنی جس مقام کا وعدہ کیا گیا تھا، اچھا جی کہ جس مقام پر آپ آئیں گے اور وہاں پر آپ سے کلام ہوگا، مقرر کردہ اس سے، مقام۔ جی ہاں، مقرر کردہ مقام، اسے میقات کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کے معراج کا تذکرہ فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب خود آیا ہاں، یا میں نے اپنے محبوب کو بلایا، کیا کہا؟ ساری بات ہی ختم فرما دی کہ سبحان الذی اسریٰ واہ بعبدہ، واہ 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 واہ، کہ پاک ہے وہ کیا ذات۔ کہنا ہے۔ اب یہاں پر سارے ابہامات دور ہو گئے کہ محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خود گیا تھا، اعتراض کا مقام ہی نہیں ہے، کہ لے جانے والی پاک ذات جو ہر شے پر قادر ہے وہ فرما رہا ہے کہ ہم خود لے گئے، واہ 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 واہ، جو کہ سارے عیب سے پاک ذات ہے، وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے اور مقامات تک لے گئی۔ اسی لیے فرمایا نا کہ خود جانا اور ہے، بلوایا جانا اور ہے، کیا بات، بلوایا جانا بھی اور ہے، لیکن خود لے کر جانا اور ہے۔ کیا بات ہے بھائی، اسی لیے فرمایا گیا کہ تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے یہ بے نیازی، کہیں ہے جوش لن ترانی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور کہیں تقاضے وصال کے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ اچھا، اب اس بات پر جو دوسرا سوال آپ نے فرمایا تھا مجھے اس وقت ذہن سے نکل گیا، آپ نے یعنی امتی کس طرح مختلف ہے یا کوئی فرق نہیں ہے امت میں؟ میں وسیم بھائی آپ سے کہوں کہ حدیث پاک میں یہ موجود ہے، یہ امت محمدی وہ امت ہے صحیح ہے کہ جس امت میں شمولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسل اعظام علیہم السلام نے فرمائشیں کی ہیں کہ مولا ہمیں بھی ان کی امت میں داخل فرما۔ اور یہ امت محمدی وہ امت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب تک میری امت داخل جنت نہیں ہوگی تب تک کوئی اور امت داخل جنت نہیں ہوگی، لیکن وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی محبت کہ جا کر وہاں پر رہ نہیں گئے تھا، شب اسرا بھی ان کو کتنا اپنی امت کا خیال کہ میرے نبی آ گئے عرش معلیٰ چھوڑ کر واپس تشریف لائے کہ میری امت کا کیا بنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا میں اس سے پہلے مفتی عامر کی طرف جاؤں، مفتی عامر صاحب کی طرف، قبلہ آپ قاری صاحب ایک اور کلام ہمیں سنائیے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں جو فردوس عطا ہم کو ہوئی ہے، دنیا میں جو فردوس
عطا ہم کو ہوئی ہے. دنیا میں جو فردوس عطا ہم کو ہوئی ہے، وہ شہر نبی، شہر نبی، شہر نبی ہے. وہ شہر نبی، شہر نبی، شہر نبی ہے. جو روح کی تسکین ہے اور دل کی تسلی، جو روح کی تسکین ہے اور دل کی تسلی، وہ ذکر نبی، ذکر نبی، ذکر نبی ہے. وہ ذکر نبی، ذکر نبی، ذکر نبی ہے. انسان کے ہر نام سے جو نام بڑا ہے، انسان کے ہر نام سے جو نام بڑا ہے، وہ نام نبی، نام نبی، نام نبی ہے. وہ نام نبی، نام نبی، نام نبی ہے. اللہ نے سرکار کو خود پاس بلایا، اللہ نے سرکار کو خود پاس بلایا. کیا اوج نبی، کیا کہنے ہیں. اوج نبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اوج نبی واہ واہ، سبحان اللہ. ہے. کیا اوج نبی، اوج نبی، اوج نبی ہے. دنیا میں جو فردوس عطا ہم کو ہوئی ہے، سبحان اللہ. وہ شہر نبی، شہر نبی، شہر نبی ہے. وہ شہر نبی، شہر نبی، شہر نبی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جناب قبلہ مفتی عامر صاحب، یہ آج کی شب کا تذکرہ ہو رہا ہے منظوم انداز میں بھی، اور علماء کرام سے ہی بات کر رہے ہیں. میں چاہوں گا یہ آج کی شب کے واقعات اور فضیلت تو اپنی جگہ ہے جو کہ بیان کر رہے ہیں آپ لوگ، لیکن یقیناً ایک پہلو اسباق کا بھی ہوگا نا، کہ یہ لیسن بھی ڈرائیو کر کے جائیں. مثال کے طور پہ ایک پہلو کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، پھر آپ اس حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے اگر مزید بتانا چاہیں، کہ جب ہم یہ سنتے ہیں معراج سے متعلق، اور پھر جب ہم ایک اور بات سنتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ظاہر ہے میں کوئی بھی عمل کر لوں اس کا کوئی موازنہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس سے، لیکن کیا اس سے میں یہ سمجھوں کہ بھائی اگر میں کسی بھی حیثیت میں کچھ اشاریہ 0.001% بھی کہیں کچھ ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں، تو کم از کم اگر شان معراج
پہ اتنی میں واہ واہ کر رہا ہوں تو کم از کم جو ہے وہ یہ نماز کی تو پابندی ہو کہ اس کو مومن کی معراج کہا گیا ہے، اس کو یہ ذرا سمجھائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم بھائی، اور بہت ریلیونٹ سوال آپ نے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معجزہ عطا کیا ہاں معراج کا، اور اتنی رفت، اتنی عظمت، اتنی بلندی عطا کی، تو یقیناً حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو رفتیں، عظمتیں اور بلندیاں ہیں اس کا حصہ حضور کی امت کو بھی ملنا چاہیے۔ ہاں اور ہم خود یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے لیڈر یا ہمارے آقا اور ہمارے پیغمبر اتنی عظمتوں تک گئے، ہاں تو جب ان کو اللہ نے اتنی رفت عطا کی تو اس امت کو بھی جو ہے وہ سرفراز ہونا چاہیے، صحیح ہے، صحیح، بلند ہونا چاہیے، نہ کہ پست ہونا ہاں چاہیے۔ ہاں ہاں۔ تو اس کے اندر جو ہے اور وہ امت، ایک وہ تو امت جس کے بارے میں قبلہ نے بتایا کہ یہ امت بھی کس طرح دیگر امتوں سے ممتاز رہی ہے، اور کون کون اس امت کا حصہ بننا چاہتا رہا۔ جی ہاں، انبیاء کرام نے بلا شبہ تمنا کی، اور حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حرمت الجنت علی الانبیاء کلہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء پہ جنت حرام کر دی ہے اس وقت تک جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں، اور فرمایا کہ حرمت الجنت علی الامم کلھا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پہ جنت حرام کر دی ہے جب تک کہ میری امت داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا کیا ہے، اس شرف کے پیچھے ایک باقاعدہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں شرف عطا کر دیا تو اب جو چاہے کرتے پھریں، اب ہم بلند ہی رہیں گے، پست ہی رہیں گے، نہیں۔ اس کے پیچھے آپ کو ایک پورا نصاب دیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے آپ کو ایک تعلیم دی جا رہی ہے۔ قرآن نے کہا کنتم خیر امتن، تم ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہو۔ صحیح ہے۔ یہ خیر کا لفظ جو ہے وہ کمپیریٹو کے لیے آتا ہے، اسم تفضیل، اور سپرلیٹو ڈگری ہے کہ سب سے افضل، جتنی بھی امتیں ہیں اس میں تم سپیریئر ہو۔ پھر آگے کہا کیوں اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم جو ہے وہ نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یعنی مسلمان کا وجود، اس امت مسلمہ کا وجود یہ ہے کہ اس کی ذات نفع رسانی کا باعث بنے، اس کی ذات سے خیر کا صدور ہو، وہ لوگوں کو برائی سے روکے، نہ کہ خود برائی میں پڑے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اسی عروج کے لیے ایک فکر، ایک سینس، ایک تصور دیا کہ دیکھو تم کہیں بھی پہنچ جاؤ، تمہاری معراج نہیں ہے، تمہاری معراج جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی۔ تم اللہ کے آگے سرنڈر کر جاؤ اور اللہ کی اطاعت کر جاؤ اور اللہ کی فرما برداری کر جاؤ، یہ تمہاری معراج ہے، تمہاری معراج یہ ہے۔ یعنی نماز ایک پورا میسیج ہے، نماز کے اندر ایک پوری فکر ہے، ایک پورا تصور موجود ہے، تصور حیات۔ نماز ایک پورا نظام حیات ہے کہ کس طرح بندہ نماز میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ اور اس میں یہ ربط بھی ہے آج کی شب سے کہ ان نمازوں کا پنجگانہ نماز کی میعاد بھی گویا اسی شب، اسی واقعے کے دوران مقرر ہوئی، جو ہم واقعہ جی ہاں، سنتے ہیں۔ اس واقعے سے بھی مقرر ہوئی، اور پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم پر فرض یا واجب ہوتی ہیں نا، اس کو ایک نہیں، دو دو تین تین نصوص میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو علیحدہ سے بھی واضح صراحتاً حضور کی 5 وقتہ نماز کی حدیث موجود ہے، اور آج کی شب قرآن میں بھی اس کے بارے میں باقاعدہ اوقات کا ذکر موجود ہے۔ تو مختلف مقامات سے، جس میں سے ایک مقام یہ ہے آج کا بھی ہے کہ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تحفے کے یہ بات عطا کی تھی، جس کو معاذ اللہ افسوس ہم بوجھ سمجھتے ہیں۔ مطلب کوئی ہمیں تحفہ دینا تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے، دل سے لگانا چاہیے، اپنانا چاہیے، لیکن ہم اس تحفے کو افسوس ہے کہ بوجھ سمجھتے ہیں۔ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بطور مہمان گئے تھے، بلایا گیا تھا، اور واپسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز عطا کی ہے۔ تو اس امت کو تو نماز جو ہے وہ واقعی اپنے سر پہ رکھنی چاہیے، اس کو ہر وقت قائم رکھنا چاہیے، کسی حال میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور نماز پڑھنا ویسے بھی بہت آسان ہے، نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن شیطان ایسا جڑ گیا ہے کہ ہمارے لیے ہر کام جو ہے وہ عزیز ہے، اہم ہے سوائے نماز کے، اور مشکل ترین کام ہم کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ بھائی یہ بتاؤ، نماز پڑھ سکتے ہو؟ 5 وقتہ نماز کی پابندی کر سکتے ہو؟ اصل تو یہ ہے، اگر آپ یہ کر سکتے ہو تو سب کر سکتے ہو۔ صحیح ہے۔ بلکہ میں نے علماء سے سنا ہے، میں اپنی اصلاح کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ نماز کی عدم ادائیگی وہ تو ایک بہت ہی آگے کا معاملہ ہے، بہت ہی ایک ناپسندیدہ معاملہ ہے۔ صرف اس کو حقیر جاننا، بہت ساری
فضیلتوں اور ثواب سے انسان کو محروم کر سکتا ہے. اور جب میں نے پوچھا کہ حقیر جاننے سے کیا مراد ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح سمجھایا کہ بھئی حقیر جاننے سے مراد ضروری نہیں ہے کہ کوئی بے نمازی ہو سکتا ہے پڑھتا ہو نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہو, لیکن اس کو بھی حقیر جاننے کے معنوں میں آئے گا کہ چلو میں پہلے یہ کر لوں پھر پڑھ لوں گا, یہ کروں, یعنی کہ اس کی اہمیت اس آدمی نے ثانوی کر دی کہ جو پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نظر میں باقی کام بہت اہم ہے, آخری درجے میں کہیں نماز بھی ہے, تو یہ بھی حقیر جاننے کے درجے میں آ سکتے ہیں. میں نے یہ سنا علماء سے. دیکھیے کسی چیز کو حقیر ایک تو عملاً سمجھا جائے اور دوسرا اعتقاداً اور قولاً سمجھا جائے. ٹھیک ہے, تو عملاً تو کمتر ہوتا ہے ہاں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں باقی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں, ٹھیک, لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ نماز کو حقیر جانتے ہیں پھر تو بہت ہی کام خراب تو ہو یہ گیا. اس سے بڑی وہ تو جو ہے بہت ہی، وہ ہاں. سمجھے کہ کفر تک لے جاتی اللہ، اللہ، ہے اللہ. کہ نماز کو حقیر جاننا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. صحیح ہے. تو قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے, تو یہ بہت ساری چیزوں کی بے حرمتی کا ارتکاب بھی ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ ایک انسان کی جو ہے وہ کم ظرفی اور بالکل یہ سمجھے کہ سوچ کی پستی کا اللہ اللہ. اعلیٰ ترین ثبوت ہے کہ انسان تو انسان ہے, وہ رب کا بندہ ہے, چاہے کچھ بھی بن جائے, چاہے کہیں بھی پہنچ جائے, اللہ کے آگے وہ بندہ بے بس ہے. تو اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنے کو اپنے لیے کمتری محسوس کرتا ہے یا حقارت, تو سمجھ لو کہ اس کی سوچ کی پستی ہے, اللہ اللہ. جیسے کہ شیطان نے انکار کیا تھا. سو گویا یہ اگین میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے علماء سے سنا کہ آج کی شب نماز کا تحفہ بھی عطا ہوا اور نماز کو مومن کی معراج کہا گیا, اور دیگر جگہوں پہ بھی نماز کا تذکرہ ہے, سر مفتی صاحب نے بتایا, تو گویا میرے لیے یہ ایک سب سے بڑا میں تحفہ اپنے آپ کو یا سب سے بڑی فیور اپنے آپ کو یہ کر سکتا ہوں کہ جب میں شان معراج سن رہا ہوں اور اس پر واہ واہ کر رہا ہوں تو عملاً میں یہ اپنے آپ سے ایک وعدہ بھی کروں کہ جس کو مومن کی معراج کہا گیا ہے, نماز کو اس کو میں نے باقاعدہ کرنا ہے. کہ یہ نہ ہو کہ میں سرکار کی معراج پر تو واہ واہ کر رہا ہوں, کرنا چاہیے کیوں نہ کیا جائے, لیکن جو اپورچونیٹی مجھے ملی ہے کسی نہ کسی درجے میں معراج کچھ پانے کی, معراج مطلب کیا کریں گے, لیکن اس درجے میں کسی حد تک صرف داخل ہونے کی, اس کو میں مس کر رہا ہوں, تو یہ بڑا ایک تضاد ہو جائے گا. تو اور اگر آپ لوگ بھی مناسب سمجھیں تو ہم یہ عہد کریں انشاءاللہ آج کی اس شب کے صدقے میں, جہاں ہم فضیلت تو ساتھ سن ہی رہے ہیں لیکن ساتھ میں ایک عمل کا یہ پہلو بھی. قاری صاحب آپ کے کلام سے میں چاہتا ہوں ایک ہمیں آخر میں سنائی, پھر ہم اس سیگمنٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر فیاضی صاحب اور وسیم بھائی سے کلام سنیں گے انشاءاللہ. 2-3 اشعار قاری صاحب آپ اس سیگمنٹ کے آخر میں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پر کے, ادب کا اعلیٰ مقام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پر کے, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر, فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون سی ہے درام آیا, زہے مقدر یہ راہ حق ہے, سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر, پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام دیجئے, غلام آیا,
بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہے مقدر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے قاری صاحب، جزاک اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، ابھی ہم انشاءاللہ فیاضی صاحب اور وسیم بھائی سے بھی کلام سنیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ خلق میں اعلان کے معراج کی شب